السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں کی حویلی کا 40 سال سے ایک بھیانک راز تھا کہ ہر چاند گرہن کی رات ایک کنواری لڑکی کو سرخ جوڑا پہنا کر حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مگر صبح وہ لڑکی پرسرار طور پر غائب ہو جاتی اور اس کے گھر والوں کو ڈھیروں سونا ملتا۔ اس بار کورا میرے نام نکلا اور سرخ جوڑا پہن کر جب میں حویلی پہنچی تو دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس رات مجھے اپنی زندگی کی آخری رات محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آسمان پر چاند گرہن اپنے عروج پر تھا اور پورے گاؤں پر ایک عجیب سی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، اور وہ آہٹ بھی مجھے اپنے دل کی دھڑکن جتنی تیز اور خوفناک لگ رہی تھی۔ میرے گاؤں کی وہ 40 سال پرانی روایت تھی جس نے اس دن مجھے اس موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور میرے اپنے گھر والوں نے مجھے اس قربانی کے لیے چن لیا تھا تاکہ انہیں اگلی صبح وہ سونا مل سکے جو پچھلے 40 سالوں سے ہر اس خاندان کو ملتا آ رہا تھا جس کی بیٹی اس حویلی میں جاتی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر وہ بھاری سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جو مجھے میرے کفن جیسا لگ رہا تھا، اور اس کی ہر تہ میں مجھے موت کی بو آ رہی تھی۔ میرے قدم منو وزنی ہو چکے تھے اور ہر قدم اٹھانا میرے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا، مگر میں مسلسل اس کچے راستے پر چل رہی تھی جو سیدھا اس پرانی اور خوفناک حویلی کی طرف جاتا تھا۔ چاند کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، تاریکی ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی جیسے وہ مجھے اپنے اندر نگل لینا چاہتی ہو۔ مجھے یاد تھا جب میں نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو آخری بار پار کیا تھا، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں میری جان سے زیادہ اس سونے کی چمک شامل تھی جو اگلی صبح ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے والی تھی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی فریاد کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گاؤں میں اس بھیانک رسم کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب نے اپنی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ گاؤں کے سارے راستے سنسان پڑے تھے اور کوئی ایک انسان بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اس رات میری باری تھی اور کوئی بھی اس نحوست کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی جو میرے جسم کے ہر حصے کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی، مگر میرے اندر کا خوف اس سردی سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ مجھے وہ تمام لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جو مجھ سے پہلے اس راستے پر چلی تھیں اور جنہوں نے بالکل وہی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اور پھر وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ ان کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس تاریک راستے کے دونوں طرف کھڑی مجھے دیکھ رہی ہوں اور میری اس بے بسی پر ماتم کر رہی ہوں۔ میرے قدموں کے نیچے آنے والے خشک پتے جب ٹوٹتے، ان کی آواز اس رات کے سناٹے میں کسی دھماکے جیسی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اپنی نظریں سامنے اس راستے پر جما رکھی تھی جہاں دور تاریکی میں مجھے اس پرانی حویلی کا دھندلا سا نقشہ نظر آتا شروع ہو گیا تھا۔ وہ حویلی جو پچھلے 40 سالوں سے اس گاؤں کے ماتھے پر ایک بدنما داغ تھی، مگر سب اس داغ کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ میں جتنا اس حویلی کے قریب جا رہی تھی میری دھڑکن اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا میں سانس لینے کی جگہ ختم ہو گئی ہو اور اس کی جگہ کسی زہریلی ہوا نے لے لی ہو۔ حویلی کی اونچی اور کالی دیواریں آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی اور چاند گرہن کے اس سائے میں وہ کسی بہت بڑے دیو کی طرح کھڑی تھی۔
جو اپنا منہ کھولے میرا انتظار کر رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف پرانے اور سوکھے ہوئے درخت کھڑے تھے، جن کی شاخیں اندھیرے میں کسی چڑیل کے ہاتھوں جیسی لگ رہی تھیں، جو مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں۔ میرے دل میں ایک بار خیال آیا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں اور کہیں دور چلی جاؤں، کوئی مجھے نہ ڈھونڈ سکے۔ مگر پھر مجھے یاد آیا کہ اس گاؤں کے چاروں طرف پہرا ہوتا تھا اور وہاں سے زندہ بچ کر جانا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے اندر موجود ہر امید کو مار دیا تھا۔ میرے سرخ جوڑے کا وزن میرے کندھوں کو جھکا رہا تھا اور اس پر لگا ہوا کام میرے جسم میں چبھ رہا تھا، مگر مجھے اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں صرف وہ نامعلوم انجام چل رہا تھا جو اس حویلی کے اندر میرا منتظر تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس حویلی کے اندر کوئی درندہ رہتا تھا جو ہم لڑکیوں کو کھا جاتا تھا، یا کوئی اور بھیانک راز تھا جو آج تک کسی پر ظاہر نہیں ہو سکا تھا۔ جو بھی تھا وہ موت سے بدتر ہی ہونا تھا، کیونکہ موت تو ایک بار آتی ہے، مگر وہ انتظار اور وہ خوف جو میں اس وقت محسوس کر رہی تھی وہ مجھے ہر لمحہ مار رہا تھا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا تھا، جب میں ان گلیوں میں بے فکر ہو کر کھیلا کرتی تھی، اور مجھے کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے اسی مٹی پر موت کی طرف چل کر جانا پڑے گا۔ میری سہیلیاں جو میرے ساتھ بڑی ہوئی تھیں، اس رات وہ سب اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھی تھیں، اور شاید وہ بھی میری بدقسمتی پر رو رہی ہوں گی، یہ شاید وہ بھی اپنے والدین کی طرح لالچ میں اندھی ہو چکی ہوں گی۔ میں نے اپنے ذہن سے یہ تمام خیالات جھٹکنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مجھے مزید کمزور کر رہے تھے۔ میرا دھیان دوبارہ اس حویلی کی طرف چلا گیا جس کے سائے اب مجھ پر پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے پیروں میں پہنی ہوئی جوتیاں مٹی میں دھنس رہی تھیں اور مجھے ہر قدم اٹھانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگانی پڑ رہی تھی۔ وہ سفر ویسے تو چند منٹوں کا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اس راستے پر چل رہی تھی اور وہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے آس پاس منڈلاتی ہوئی پرچھائیاں محسوس ہونے لگیں جو شاید میرے اپنے وہم تھے، مگر اس وقت ہر وہم حقیقت لگ رہا تھا۔ گاؤں کی کچی دیواریں اب پیچھے رہ گئی تھیں اور اب صرف ویران میدان تھا جس کے بیچوں بیچ وہ پرانی حویلی قائم تھی۔ اس میدان میں اڑنے والی دھول میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، مگر میں نے آنکھیں جھپکنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرا سارا دھیان اس منزل پر تھا جو بہت قریب آ چکی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا اگلی صبح جب میرے گھر والوں کو وہ سونا ملے گا، کیا وہ ایک بار بھی میرے بارے میں سوچیں گے؟ کیا وہ اس سونے سے خریدی ہوئی روٹی سکون سے کھا سکیں گے جس میں میری قربانی شامل ہوگی؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے اور میرے اندر ایک غصہ پیدا کر رہے تھے، مگر وہ غصہ بالکل بیکار تھا، کیونکہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا تھا اور اپنے کانپتے ہوئے جسم پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر میرا جسم میرے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، حالانکہ رات کی سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ حویلی کے قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب سی بو آنا شروع ہو گئی تھی جو پرانی لکڑی اور مٹی کے ملنے سے پیدا ہوتی تھی، اور اس میں ایک اور بھی بو شامل تھی جو شاید ان تمام لڑکیوں کے خوف کی بو تھی جو وہاں آ کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ سب سوچ کر میری حالت اور بھی خراب ہو رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں زمین پر گر جاؤں اور کبھی نہ اٹھوں، مگر ایک عجیب سی طاقت مجھے آگے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ میرے کانوں میں اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آواز اتنی تیز آ رہی تھی جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا
جہاں چاند اب مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا اور اس گرہن نے زمین پر ایک ایسا اندھیرا پھیلا دیا تھا جس میں اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس رات اندھیرے میں صرف حویلی کا وہ بڑا اور پرانا لوہے کا مرکزی دروازہ میرے بالکل سامنے تھا، جس پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس پر بنے ہوئے عجیب و غریب نقش و نگار رات کے اس اندھیرے میں مزید خوفناک لگ رہے تھے۔ میں اس دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اور میرے قدموں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرے پورے جسم پر ایک سرد پسینہ آیا ہوا تھا جو میری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ میں نے گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر میری چھاتی میں ایک شدید گھٹن تھی جس نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا کیونکہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس حویلی کی طرف دیکھا جو میری زندگی کی آخری منزل تھی۔ چاند گرہن اب مکمل ہو چکا تھا اور ہر طرف ایک گہری اور کالی رات کا راج تھا۔ اس خاموشی اور اس تاریکی میں اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے میرے وجود کو مزید سرد کر دیا تھا اور میرا سرخ دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے حویلی کے اس بھاری اور زنگ آلود لوہے کے بیرونی دروازے کو دھکا دیا۔ وہ ایک انتہائی بھیانک اور کرخت چڑچڑاہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلا اور اس کی خوفناک گونج نے میرے دل کی دھڑکن کو مزید بے ترتیب کر دیا۔ میں نے اپنا پہلا قدم حویلی کے سین میں رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی ویران اور صدیوں پرانے قبرستان میں قدم رکھ دیا ہو جہاں مدتوں سے کسی زندہ انسان کا گزر نہیں ہوا۔ اندر کی تاریکی باہر کی تاریکی سے کہیں زیادہ گہری اور دھم گھوٹنے والی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوہے کا وہ بھاری دروازہ خود بخود ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میری واپسی کی رہی سہی امید بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ اب میں اور اس پرانی حویلی کا وہ بھیانک سناٹا تھا جو مجھے چاروں طرف سے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ حویلی کا صحن بہت وسیع اور چوڑا تھا اور اس کے فرش پر بچھی ہوئی پرانی طرز کی اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جن کے درمیان اگی ہوئی خشک اور خاردار خودرو جھاڑیاں میرے پیروں سے بار بار الجھ رہی تھیں اور مجھے آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میرے سرخ عروسی جوڑے کا بھاری گھیر ان جھاڑیوں میں پھنس رہا تھا، مگر میں نے اسے چھڑانے کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ میں جھک کر اپنے کپڑے سمیٹ سکوں۔ صحن کے چاروں طرف اونچے اونچے اور موٹے ستون قطار میں کھڑے تھے جو اس مدھم اور تاریک رات میں کسی دیو ہیکل سائے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ ان ستونوں پر پرانی وضع کی نقش و نگار بنی ہوئی، مگر اب ان پر مٹی اور دھول کی اتنی موٹی تہ جم چکی تھی کہ وہ سارا کام چھپ گیا تھا اور ہوا بالکل بند ہو چکی تھی اور صحن میں ایک عجیب سی بساند اور سیلن پھیلی ہوئی تھی جسے یہاں برسوں سے مردار جانور پڑے ہوں۔ یہ پرانی لکڑی گلی سڑی مٹی اور نہ جانے کن کن نامعلوم چیزوں کی ملی جلی بو تھی جو میرے نتنوں سے ٹکرا کر میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کو فرش پر گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ میرے جوتوں کی آہٹ اس ویرانے میں اتنی بلند تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تاریکی اور موت جیسے سناٹے کے سوا
کچھ نہیں تھا۔ مجھے حویلی کے اندرونی دلان کی طرف جانا تھا، جہاں وہ سب سے بڑا کمرہ واقع تھا، جس کے بارے میں گاؤں میں بے شمار خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیاں مشہور تھیں۔ ہمارے گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اس کمرے میں وہ نامعلوم بلا رہتی ہے جو ہر چاند گرہن کی رات ایک کواری لڑکی کا خون پیتی ہے، اور میں آج اسی بلا کا نوالا بننے جا رہی تھی۔ سین عبور کرنے کے بعد میں حویلی کے مرکزی دلان کے پاس پہنچی، جس کی چھت پر بہت زیادہ اونچی تھی اور وہاں لکڑی کے پرانے اور موٹے شتیر لگے ہوئے تھے۔ دلان میں پہلا قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو اور ایک انتہائی سرد لہر نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ میرے دانت آپس میں بجنے لگے، میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی پڑ گئیں۔ دلان کے اندر مکمل اندھیرا نہیں تھا، بلکہ چھت کے قریب بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرانے روشن دانوں سے باہر کی ہلکی سی نیلی اور مٹیالی روشنی اندر آ رہی، جو اس جگہ کی ہیبت اور پرسراریت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں مجھے دیواروں پر لٹکتے ہوئے مکڑی کے بڑے بڑے جالے نظر آئے، جو اتنے پرانے تھے کہ ان پر مٹی جم کر انہیں موٹی رسیوں جیسا بنا چکی تھی۔ جب میں ان کے قریب سے گزری تو ایک جالا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی اندیکھے مردہ ہاتھ نے مجھے چھو لیا ہو۔ میں نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی، مگر میری آواز میرے ہی گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ دلان کے فرش پر دھول کی اتنی موٹی تہ تھی کہ میرے قدموں کے نشان اس پر چھپتے جا رہے تھے، جیسے یہ منحوس حویلی میری موجودگی کا ہر ثبوت مٹا دینا چاہتی ہے۔ مجھے وہ تمام چہرے شدت سے یاد آنے لگے جو مجھ سے پہلے اس دلان کے بھیانک راستے سے گزرے تھے۔ وہ سب معصوم لڑکیاں جن کی عمریں بالکل میری طرح تھیں، جن کے خواب میری طرح ادھورے تھے، جنہیں ان کے اپنے ہی سگے رشتوں نے اس موت کے غار میں دھکیل دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا وہ بھی اسی طرح خوف سے کانپتی اور روتی ہوئی یہاں سے گزری ہوں گی؟ کیا ان کے دل بھی اسی طرح سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہوں گے؟ مجھے دلان کے دونوں طرف بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمروں کے بند دروازے نظر آ رہے تھے، جن پر بڑے بڑے اور زنگ آلود تالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دروازے اتنے پرانے تھے کہ ان کی لکڑی کئی جگہوں سے گل چکی تھی، اور ان میں سے دیمک اور پرانے کاغذوں جیسی بو آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان بند کمروں کی تاریک دراڑوں کے اندر سے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے، جیسے وہاں وہ تمام پچھلی 40 لڑکیاں قید ہیں اور مجھے پکار رہی ہیں۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، مجھے اپنا دم بری طرح گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور سے آنکھیں بند کر لوں اور جب کھولوں تو یہ سب محض ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا، ایک ایسی بھیانک حقیقت تھی جس کا سامنا مجھے آج کی رات اکیلے کرنا تھا۔ میں نے چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیا، کیونکہ میری ٹانگوں میں اب میرا بوجھ اٹھانے کی مزید سکت نہیں رہی تھی۔ دیوار کی سردری اور کھردری سطح نے میری انگلیوں کو چھوا تو مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی دلان کے اس آخری سرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ مخصوص اور سب سے بڑا کمرہ موجود تھا، جس کا دروازہ مجھے اب دور سے اندھیرے میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ پورے دلان میں سب سے بڑا اور بھاری دروازہ تھا، جو خالص اور موٹی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس پر لوہے کے بڑے بڑے گول کیل جڑے ہوئے تھے۔ جیسے میری نظر اس دروازے پر پڑی، میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئی۔
اور پھر اتنی تیزی سے دھڑکنے لگی۔ مجھے اپنے سینے کی ہڈیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں میری قسمت کا حتمی فیصلہ ہونا تھا، جہاں میرا نامعلوم انجام میرا شدت سے منتظر تھا۔ میں جتنا اس دروازے کے قریب جا رہی تھی، میری باقی ماندہ ہمت اتنی ہی جواب دیتی جا رہی تھی۔ مجھے اس دروازے کے پیچھے سے ایک عجیب اور گہری خاموشی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی خاموشی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا اس دروازے کے پیچھے واقعی کوئی خونخوار درندہ چھپا بیٹھا ہے جو میرے گوشت کو نوچ لے گا، یا پھر کوئی ایسی حقیقت ہے جو انسان کی سوچ اور گمان سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ میرے قدموں کی رفتار اب مزید سست ہو گئی تھی اور میرا پورا جسم ٹھنڈے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ سرخ جوڑے پر کیا گیا تلے اور موتیوں کا کام میرے جسم میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، اور میرے گلے میں پہنا ہوا سستے طلائی رنگ کا زیور مجھے پھانسی کے پھندے کی طرح لگ رہا تھا جو کسی بھی وقت میرا گلا گھونٹ دے گا۔ دلان کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بھاری پن تھا جس نے میرے کندھوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری جو خوف کی وجہ سے بالکل سوکھ کر کھردرے ہو چکے تھے۔ مجھے پیاس کی شدید طلب کا احساس ہوا، مگر وہاں موت اور وحشت کے سوا کچھ پینے کو نہیں تھا۔ میں نے گہرا اور لمبا سانس لیا اور اپنے آپ کو اس آخری منزل تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر بکھری ہوئی طاقت کو ایک جگہ جمع کیا۔ میں جانتی تھی کہ پیچھے مڑنے اور بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ باہر کی دنیا اور میرے اپنے گھر والے بھی میرے لیے اتنے ہی ظالم تھے جتنی اس حویلی کی یہ پرسرار دنیا ظالم تھی۔ میرے گاؤں والوں کی اندھی لالچ نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں صرف ایک قربانی کا بے زبان جانور تھی جس کی موت کے بدلے انہیں کل صبح سونا ملنا تھا۔ میں نے اس بھاری دروازے کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا جس کے بالکل قریب اب میں پہنچ چکی تھی۔ وہ دروازہ اتنا اونچا تھا کہ مجھے اس کا اوپری حصہ دیکھنے کے لیے اپنا سر کافی پیچھے کی طرف دھکیلنا پڑا۔ اس دروازے پر بنے ہوئے لوہے کے پرانے نقش و نگار مجھے کسی وحشی جانور کے نکلے ہوئے دانتوں کی طرح لگ رہے تھے جو مجھے چبانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ میں دروازے کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے اندر کا سارا خوف اب ایک عجیب سی بے حسی اور سن پن میں تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں کیا کروں۔ کیا میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں اور اندر موجود موت کو آواز دوں، یا اسے خود کھول کر اندر چلی جاؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ میرے دونوں ہاتھ میرے پہلوؤں میں بے جان ہو کر لٹک رہے تھے۔ میری آنکھیں اس بند دروازے کے موٹی دراڑوں میں کچھ تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہاں گپن اندھیرے کے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس دروازے کی لکڑی میں ایک عجیب سی سردی رچی ہوئی ہے جو بنا چھوئے مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے یہ بھی لگا کہ شاید اس دروازے کی اس پار سے بھی کوئی مجھے محسوس کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے قدموں کی آہٹ سن کر میرے اندر آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو آہستہ آہستہ اوپر اٹھانا شروع کیا۔ میرا وہ ہاتھ جو خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور جس کی انگلیوں پر سرخ رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی، جو آج مجھے خون کی طرح سرخ اور بھیانک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ دروازے کے وسط میں لگے ہوئے اس پرانے اور بھاری گول لوہے کے دستے کی طرف بڑھایا۔ وہ دستہ جس پر نہ جانے مجھ سے پہلے کتنی بے گناہ لڑکیوں کے کانپتے ہاتھوں کے نشان ثبت ہوں گے، جن کے دل بالکل میری طرح دھڑک رہے ہوں گے، جن کی آنکھوں میں بالکل میری طرح موت کا خوف بسا ہوگا۔ میرا سارا دھیان
ان تمام گزرے ہوئے خیالات سے ہٹ کر صرف اس بھاری دستے پر مرکوز ہو گیا جو اس وقت میرے سامنے میری موت کی کنجی بن کر لٹک رہا تھا۔ میں نے ایک آخری بار اپنے ظالم گاؤں اور اپنے بے حس گھر والوں کو یاد کیا اور اپنے اس سفر کو ذہن میں دہرایا جو مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھانے لگی۔ میرے دماغ نے کسی بھی قسم کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں صرف ایک بے جان مشین کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ اس گہری تاریک اور بھیانک خاموشی میں نے ہاتھ دروازے کے دستے کی طرف بڑھایا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری اور ٹھنڈے لوہے کے دستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری انگلیوں کی گرفت اس پر اتنی سخت ہو گئی کہ میرے اپنے ہاتھ سن ہونے لگے۔ میں نے اپنی بچی کھچی طاقت اکٹھی کی اور اس زنگ آلود دستے کو نیچے کی طرف دبایا تو ایک انتہائی کرخت اور دل دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی جو سناٹے میں کسی چیخ کی طرح گونجی، اور وہ دروازہ بہت بھاری تھا اور اسے دھکیلنے کے لیے مجھے اپنے پورے جسم کا زور لگانا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ایک چھوٹی سی دراڑ بنی، میرے اندر کا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مگر وہاں کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ اس دراڑ سے ایک تیز اور سفید روشنی باہر کی تاریکی کو چیرتی ہوئی میری آنکھوں پر پڑی۔ یہ روشنی کسی دیے یا مشل کی نہیں تھی، بلکہ یہ تو دن کے اجالے جیسی تیز اور انوکھی روشنی تھی جس نے مجھے ششدر کر دیا۔ میرا دل جو پہلے خوف سے ڈوب رہا تھا اب شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ جس کمرے میں موت کا اندھیرا ہونا چاہیے تھا وہاں زندگی جیسی تیز روشنی کیوں تھی؟ میں نے اپنی آنکھیں سکیڑی اور اس روشنی کی لکیر میں جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے اندر سے کسی جانور کی دھاڑ یا کسی بھوت کی ڈراؤنی آواز کے بجائے کچھ لوگوں کی دبی دبی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جو کسی اور ہی زبان میں بات کر رہے تھے۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے بے اختیار دروازے کو مزید پیچھے دھکیلا تو وہ پورا دروازہ کھل گیا اور اندر کا پورا کمرہ میری نظروں کے بالکل سامنے آ گیا۔ میں وہاں دروازے کی چوکھٹ پر ایک بت کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس کمرے کے اندر کسی دیو یا بھوت کا بسیرا نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک انتہائی روشن اور جدید جگہ تھی جہاں چھت پر بڑی بڑی اور تیز روشنیاں لگی ہوئی تھیں جن کی چکا چوند نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کو چندیا دیا۔ میں نے بمشکل اپنی پلکیں جھپکائیں اور اندر کا پورا منظر سمجھنے کی کوشش کی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی اور چمکدار لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی جس کے ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 افراد کی شکلیں اور لباس بالکل اجنبی تھے۔ انہوں نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جو ہمارے ہاں نہیں پہنے جاتے۔ ان کی رنگت اور خد و خال صاف بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ کسی دور دراز علاقے سے آئے ہوئے غیر ملکی ہیں۔ ان کے سامنے میز پر بڑے بڑے چمڑے کے تھیلے کھلے پڑے تھے۔ ان کے اندر غیر ملکی کاغذوں کے نوٹوں کی گڈیاں اور چمکتا ہوا خالص سونا بھرا ہوا تھا، اور ان دونوں اجنبیوں کے بالکل سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری حویلی کا وہی مالدار اور نام نہاد معزز مالک تھا جسے پورا گاؤں اپنا مائی باپ سمجھتا تھا اور جس کے کہنے پر یہ ساری قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان اجنبیوں کے ساتھ کسی
سودے پر بحث کر رہا تھا۔ میں چوکھٹ کے پاس اندھیرے میں چھپی کھڑی تھی اور ان کی باتیں صاف سن سکتی تھی۔ حویلی کا مالک ان سے کہہ رہا تھا کہ اس بار جو لڑکی آنے والی ہے وہ پچھلی تمام لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی دگنی ہوگی۔ یہ سن کر میرے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا اور پچھلے 40 سالوں کا وہ تمام بھیانک راز ایک ہی لمحے میں میرے سامنے کھل کر ننگا ہو گیا۔ یہاں کوئی آسیبی چکر یا چاند گرہن کا جادو نہیں تھا، بلکہ یہ تو انسان کی خرید و فروخت کا ایک بہت بڑا اور گھناؤنا کاروبار تھا، جو اس حویلی کی تاریک دیواروں کی آڑ میں پچھلی 4 دہائیوں سے بڑی کامیابی اور رازداری سے چل رہا تھا۔ حویلی کا مالک ایک بہت بڑی عالمی درندہ صفت گروہ کا اہم ترین حصہ تھا، جو ہمارے گاؤں کی غریب اور معصوم لڑکیوں کو قربانی کے نام پر اس حویلی میں بلاتا اور پھر انہیں رات کے اندھیرے میں ان غیر ملکیوں کے ہاتھ بیچ کر بے تحاشا دولت کماتا تھا۔ وہ سونا جو لڑکیوں کے گھر والوں کو صبح کے وقت ان کے دروازوں پر ملتا تھا، وہ دراصل کوئی غیبی انعام یا دیوتا کی خوشنودی کا تحفہ نہیں تھا، بلکہ ان کی جوان بیٹیوں کی وہ شرمناک قیمت تھی جو یہ حویلی کا مالک انہیں ان کا منہ بند رکھنے اور ان کی اندھی لالچ کو مزید ہوا دینے کے لیے جان بوجھ کر دیتا تھا۔ مجھے وہ تمام پچھلی لڑکیاں شدت سے یاد آ گئیں جو اسی طرح روتی اور کانپتی ہوئی اسی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھیں، اور پھر انہیں کسی انجان ملک میں زندگی بھر کی غلامی، مشقت یا اس سے بھی بدتر زندگی بھر گزارنے کے لیے زبردستی دھکیل دیا گیا تھا۔ میرے اندر کا سارا خوف اور دہشت جو اب تک مجھے بری طرح لرزا رہا تھا، وہ اچانک انتہائی شدید اور بھڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے کھولنے لگا تھا، اور مجھے اپنے ہی گاؤں والوں اور اپنے ہی سگے گھر والوں پر شدید ترین غصہ آنے لگا، جو تھوڑے سے پیلے سونے کی چمک کے بدلے اپنی ہی سگی بیٹیوں کا سودا کر رہے تھے، اور اس 40 سالہ پرانے جھوٹ کو آنکھیں بند کر کے سچ مان کر نہایت بے شرمی سے خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ میں نے پچھلی تمام بدنصیب لڑکیوں کی طرح خاموشی اور بزدلی سے اس ظالم کا نشانہ نہیں بنوں گی، اور نہ ہی اپنے آپ کو ان درندوں کے حوالے کروں گی، بلکہ اس بھیانک اور خونی کھیل کو آج رات ہر قیمت پر ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رہوں گی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کے پاس سے مزید آگے جھانک کر دیکھا۔ مجھے کمرے کی بائیں طرف والی دیوار پر تاروں کا ایک بڑا سا بکسا نظر آیا، جہاں سے اس پورے کمرے کی روشنیاں چل رہی تھیں۔ ان ظالم لوگوں کا سارا دھیان اس وقت پیسوں اور سونے کے اس سودے کو طے کرنے پر تھا، اور کوئی بھی دروازے کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے بھاری سرخ جوڑے کے لمبے گھیر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے سمیٹا تاکہ اس کے زمین پر رگڑنے یا سرسراہٹ کی کوئی بھی آواز نہ آئے، اور انتہائی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ کسی بھوکی بلی کی طرح دبے قدموں اس تاروں کے بکسے کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ لوگ میرے دل کی یہ تیز آواز ہی نہ سن لیں، مگر ان کی آپس کی بحث اتنی تیز اور لالچ بھری ہوئی تھی کہ انہیں میرے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بالکل سنائی نہیں دی۔ میں نے اس بکسے کے بالکل قریب پہنچ کر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے اندر لگا ہوا وہ بڑا اور بھاری لوہے کا ہتھا
پوری طاقت سے نیچے کی طرف گرا دیا، جس کے گرتے ہی ایک چنگاری نکلی اور پورے کمرے میں ایک دم سے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس اچانک اندھیرے پر ان لوگوں کے منہ سے حیرت، خوف اور غصے کی ملی جلی چیخیں نکل گئیں۔ اندھیرا ہوتے ہی کمرے میں ایک زبردست افراتفری مچ گئی۔ کوئی میز سے بری طرح ٹکرا رہا تھا، کوئی اندھیرے میں اپنا راستہ ٹٹولتے ہوئے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ غیر ملکیوں نے اپنا سونا بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے اس زبردست افراتفری اور اندھیرے کا پورا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے مڑ کر اسی کھلے ہوئے دروازے سے باہر اس تاریک دلان کی طرف واپس بھاگی جہاں سے میں آئی تھی۔ میرے قدموں میں اب موت کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی جو اپنی جان بچانے اور اتنے بڑے سچ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ میں دلان کے گھپ اندھیرے میں دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس کھلے صحن کی طرف آ گئی، جہاں آسمان پر چاند گرہن اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور تاریکی چھٹنے کے ساتھ آسمان کے کناروں پر صبح کی ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے صحن کے ان خاردار جھاڑیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جو میرے پیروں کو زخمی کر رہی تھی، اور سیدھا حویلی کی اس بھاری اور زنگ آلود بیرونی دروازے کو اپنی پوری طاقت سے کھینچا، جو میری خوش قسمتی سے اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اس منحوس حویلی سے باہر نکل آئی اور گاؤں کے ان کچے اور سنسان راستوں پر دیوانہ وار دوڑنے لگی۔ میری منزل میرا اپنا گھر یا یہ ظالم گاؤں نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سب بک چکے ہیں، اور اگر میں ان کے پاس گئی تو مجھے دوبارہ ان درندوں کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے سیدھا اس لمبی اور پختہ سڑک کا رخ کیا جو گاؤں سے بہت دور اس بڑے شہر کی طرف جاتی تھی، جہاں حکومتی محافظوں کی عملداری تھی۔ میرے پیروں میں راستے کے نکیلے پتھر اور کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرا قیمتی سرخ جوڑا جھاڑیوں میں الجھ کر کئی جگہوں سے بری طرح پھٹ چکا تھا۔ میرے پیروں سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں نے اپنی رفتار کم نہیں کی، مسلسل دوڑتی رہی یہاں تک کہ صبح کا اجالا مکمل طور پر پھیل گیا اور پرندوں کی آوازیں آنے لگی۔ دور مجھے سڑک کے کنارے محافظوں کی ایک بڑی اور مضبوط عمارت نظر آئی، جس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ میں نے اپنی بچی کھچی طاقت لگائی اور اس عمارت کے بڑے دروازے پر پہنچ کر بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ وہاں موجود پہرے داروں نے مجھے پانی پلایا اور اندر اپنے بڑے افسر کے پاس لے گئے۔ میں نے ہانپتے اور روتے ہوئے وہ تمام تر خوفناک حقیقت ان سرکاری افسروں کے سامنے تفصیلاً بیان کر دی اور ان کی منت کی کہ وہ فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے اس حویلی پر چھاپا مارے تاکہ ان درندوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ میری خستہ حالت، میرے پیروں سے رستا ہوا خون اور اب میرا یہ پھٹا ہوا سرخ جوڑا میرے ہر سچ کی گواہی دے رہا تھا۔ سرکاری محافظوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنی بھاری گاڑیاں نکالیں اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر سیدھا اس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو گاؤں میں ابھی بھی لوگ جاگ رہے تھے۔ محافظوں کی گاڑیوں کا شور سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ ہم سیدھا حویلی کے مرکزی دروازے پر پہنچے، جہاں حویلی کا مالک اور وہ غیر ملکی اپنا سارا سامان اور سونا سمیٹ کر پچھلے خفیہ راستے سے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر محافظوں نے نہایت پھرتی سے پوری حویلی کو اپنے سخت گھیرے میں لے لیا۔
اور ان سب کو رنگے ہاتھوں دبوچ لیا۔ ان کے قبضے سے ملنے والے چمڑے کے تھیلوں سے وہ تمام دستاویزات اور سونا برآمد ہو گیا جو ان کے اس گھناؤنے کاروبار کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اور میرے اپنے گھر والے بھی یہ سارا شور سن کر حویلی کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر شدید حیرت، شرمندگی اور ندامت تھی جب انہیں محافظوں کی زبانی معلوم ہوا کہ پچھلے 40 سالوں سے ان کی بیٹیوں کو کسی دیوتا یا بھوت کے آگے قربان نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کی عزتوں اور زندگیوں کا سودا چند سکوں کے عوض غیر ملکیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ میرے اپنے ماں باپ بھی اس ہجوم میں شامل تھے۔ ان کی نظریں شرم اور پچھتاوے سے زمین میں گڑی ہوئی تھیں، مگر اب ان کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج اس منحوس اور پرسرار حویلی کا وہ بھیانک راز ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو چکا تھا، اور وہ 40 سالہ پرانی خونخوار روایت جو دراصل انسانی خون اور گوشت کی ایک شرمناک تجارت تھی، آج اپنے منطقی اور عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنا وہ بھاری اور پھٹا ہوا سرخ دوپٹہ وہیں اس حویلی کی چوکھٹ پر اتار کر پھینک دیا اور ایک کھلی، شفاف اور آزاد فضا میں اطمینان کا لمبا سانس لیا، کیونکہ آج میں نے اپنی ہمت اور حوصلے سے نہ صرف اپنی جان بچا لی تھی، بلکہ اپنے گاؤں کی آنے والی تمام نسلوں کی بیٹیوں کو بھی اس دردناک عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی تھی۔ اور اب یہ پرانی حویلی کسی کے لیے موت اور خوف کی علامت نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ظلم کے خلاف بغاوت اور انصاف کی شاندار فتح کا ایک ایسا روشن نشان بن چکی تھی جسے یہ گاؤں اور اس کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ میری آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دن کی امید اور سچائی کی وہ چمک تھی جس نے 40 سال کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اور اب میں ان تمام لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے لیے پرعزم تھی جنہوں نے اس گاؤں کی معصومیت کا خون کیا تھا۔ میں ان تمام چہروں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو کل رات تک میرے اپنے تھے، مگر آج مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج مجھے ان پر انسانوں کے خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں باپ کی جھکی ہوئی گردن اور میری ماں کے بہتے ہوئے آنسو مجھے اندر سے مزید مضبوط کر رہے تھے، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ یہ آنسو میری محبت کے نہیں بلکہ اس سونے کے چھن جانے کے تھے جو انہیں میری قیمت کے طور پر ملنا تھا۔ میں نے ان کی طرف پیٹھ موڑ لی اور محافظوں کی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میری منزل اب یہ گاؤں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی نئی دنیا تھی جہاں انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جاتی، جہاں بیٹیاں سونا کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھی جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک انسان اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو چند چمکتے ہوئے پتھروں کی عوض موت کی وادی میں دھکیل دے۔ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے خطرناک درندہ انسان خود ہے، جو اپنے لالچ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو حویلی کی اونچی اور کالی دیواریں اب چھوٹی اور بے بس نظر آ رہی تھیں۔ وہ دیواریں جنہوں نے 40 سال تک اتنے بڑے ظلم کو اپنے اندر چھپائے رکھا تھا، آج منہدم ہونے کے قریب تھی۔ میں نے اپنے دل میں ان تمام لڑکیوں کو یاد کیا جو مجھ سے پہلے اس راستے سے گزری تھی اور کبھی واپس نہیں آ سکی۔ میں نے ان کی روحوں سے وعدہ کیا کہ میں ان کی آواز بنوں گی اور دنیا کے سامنے اس حویلی کے مالک کا وہ بھیانک چہرہ لاؤں گی جو اس نے
معزز ہونے کے نقاب کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ شہر پہنچ کر محافظوں نے مجھے ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا، جہاں میری مرہم پٹی کی گئی، مجھے صاف ستھرے کپڑے دیے گئے۔ میرے پیروں کے زخم تو شاید کچھ دنوں میں بھر جاتے، مگر میری روح پر جو زخم میرے اپنوں نے لگائے تھے وہ شاید عمر بھر نہ بھر پاتے۔ اگلے دن مجھے سرکاری عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں میں نے بغیر کسی خوف کے ان تمام مجرموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساری حقیقت بیان کی۔ حویلی کا مالک اور وہ غیر ملکی اب کٹہرے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کا خوف طاری تھا، وہی خوف جو انہوں نے 40 سال تک اس گاؤں کی معصوم لڑکیوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ میں نے اپنے بیان میں کسی بھی چیز کو نہیں چھپایا، ایک ایک بات پوری سچائی اور دلیری سے بتائی۔ عدالت نے تمام ثبوتوں اور میری گواہی کی بنیاد پر ان تمام درندوں کو کڑی سے کڑی سزا سنائی اور اس حویلی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیا۔ میری اس بہادری اور پورے شہر میں میری تعریف ہونے لگی، مگر میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنا بچپن، اپنا گھر اور اپنے رشتے ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی باقی زندگی ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے وقف کروں گی جو اس طرح کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہو رہی ہیں۔ میں نے تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، ایک ایسی راہ کا انتخاب کیا جو مجھے طاقتور اور خود مختار بنا سکے، تاکہ کل کو کوئی اور باپ اپنی بیٹی کا سودا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے، اور کوئی اور حویلی کا مالک کسی معصوم کی زندگی سے نہ کھیل سکے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، بلکہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جسے اس کے معاشرے اور اس کے اپنوں نے کسی نہ کسی لالچ یا رسم و رواج کی بھیڑ چڑھا دیا۔ میں نے اپنے اس خون آلود سرخ جوڑے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں کس اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئی ہوں، اور مجھے اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ میرا نیا جنم تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور اب کوئی چاند گرہن میری زندگی پر سایہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں آزاد تھی، اور میری یہ آزادی ان تمام بیڑیوں سے بہت بڑی تھی جو میرے گاؤں والوں نے میرے پیروں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میری اس جدوجہد کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی میرے اندر کی وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی جس نے مجھے اس اندھیری رات میں راستہ دکھایا تھا۔ میں نے شہر میں رہ کر دن رات محنت کی اور اپنے لیے ایک ایسا مقام بنایا جہاں میری آواز کو سنا جانے لگا۔ میں نے ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک بڑا ادارہ قائم کیا جو اپنے گھر والوں کے ظلم کا شکار ہو کر بے آسرا ہو چکی تھی، اور جنہیں میری طرح قربانی کا بکرا بنایا جاتا تھا۔ آج جب میں ان بچیوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری وہ خوفناک رات رائے گاہ نہیں گئی، اور میری اس بغاوت نے نہ جانے کتنے معصوم جانوں کو موت اور غلامی کے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ میرا وہ گاؤں جہاں مجھے موت کی طرف دھکیلا گیا تھا، آج وہاں کوئی حویلی نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے اس منحوس عمارت کو گرا کر وہاں ایک بہت بڑا شفا خانہ بنا دیا ہے، جہاں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں موت کی بجائے زندگی بانٹی جاتی ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو کبھی خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، مگر میں نے اسے کبھی بھلایا بھی نہیں، کیونکہ وہی ماضی میری سب سے بڑی طاقت ہے جو مجھے ہر نئے دن مزید ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ میں اب ایک آزاد پرندے کی طرح ہوں جو اپنی مرضی سے اونچی اڑان بھر سکتا ہے، اور جسے کوئی لالچی شکاری اپنے جال میں قید نہیں کر سکتا۔
میری داستان اب ان گلیوں میں ایک روشن مثال بن چکی ہے جہاں کبھی لڑکیوں کو صرف بوجھ سمجھا جاتا تھا اور سونا ان کی جان سے زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا۔ آج کی رات بھی آسمان پر چاند گرہن ہے، مگر آج مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے اندر کے خوف کو ہمیشہ کے لیے مار دیا ہے، اور اب میری زندگی پر کسی اور کا نہیں بلکہ صرف میرا اختیار ہے۔ وہاں میں اپنی اس جیتی ہوئی زندگی کو ہر اس روتی ہوئی آنکھ کے لیے ایک امید بننا چاہتی ہوں، جسے آج بھی کسی اندھیری حویلی میں موت کے انتظار میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ میری آواز اب اتنی بلند ہو چکی ہے کہ کوئی لالچ یا ظلم اسے دبا نہیں سکتا، اور میری یہ جیت صرف میری نہیں بلکہ ہر اس مظلوم کی جیت ہے جس نے کبھی ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہو۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔